ایک آسان سی تعریف کی جاتی ہے، وہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اقوال، ان کی جو باتیں، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے اقوال، ان کے جو ایکٹس تھے، نبی علیہ السلام نے جو جو کام کیے، یہ میں تعریف سمجھا بھی دوں گا. اور نبی علیہ السلام کے احوال، یہ تین چیزیں میں ہر ایک کو ڈیفائن کرتا ہوں. سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا قول. احادیث نا مختلف ہیں. مثال کے طور پر ایک روایت میں آتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہوئے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو یہ جو روایت ہے یہ نبی علیہ السلام کا قول ہے، نبی علیہ السلام نے ایک بات کی، ٹھیک ہے. ایک ہے نبی علیہ السلام کا فعل. فعل یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ھذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو وضو خود کر کے بتایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے وضو کس طرح کیا. تو پھر وہ فرمایا کرتے تھے کہ ھذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں جس طرح اپنے بازو دھو رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا. جس طرح میں مسح کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا. تو گویا کہ وہ اپنے فعل کو نبی علیہ السلام کا فعل قرار دیتے ہیں، اپنے ایکٹ کو نبی علیہ السلام کا ایکٹ قرار دیتے ہیں کہ یہ جو ایکشن ہے یہ گویا کہ نبی علیہ السلام کا ہے. تو اس طرح کی جو روایت ہوگی جس میں نبی علیہ السلام کا کوئی کام ثابت ہو کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح کیا، یا نبی علیہ السلام نے اس طرح کھانا کھایا، یا نبی علیہ السلام نے اس طرح نماز پڑھی، تو یہ بھی حدیث میں آئے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ایک ایکشن اس کے اندر ذکر کیا جاتا ہے. یہ تیسرا احوال. احوال آسان سی ایک مثال آپ کو دیتے ہیں کہ احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو پھر اس کے بعد ام حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو لے گئیں. ان کو جو دودھ پلایا ام حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دودھ پلایا. اب یہ نبی علیہ السلام نے خود تو نہیں بتایا نا، لیکن یہ نبی علیہ السلام کی ایک حالت ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام کی وفات، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اب نبی علیہ السلام کی تو وفات ہو گئی، نبی علیہ السلام تو اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے، لیکن وہ ایک حالت ہے نبی علیہ السلام کی کہ نبی علیہ السلام پر وفات جب آئی، تو جس حدیث میں ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو گویا کہ یہ حدیث ہے جس کا تعلق احوال سے ہے، ایک حالت کو بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ تین باتیں سمجھ میں آئی ہیں، اقوال، افعال اور احوال. ایک تیسری چیز، چوتھی چیز یہ ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا، نبی علیہ السلام نے دیکھا اور نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے سامنے ایک کام کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے دیکھا، خود نبی علیہ السلام نہیں کر رہے لیکن نبی علیہ السلام نے دیکھنے کے باوجود منع نہیں کیا، تو یہ بھی حدیث میں آئے گا. اور اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ جائز ہے، کیونکہ دیکھیں نبی علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے. نبی علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی صحابی خلاف شریعت یا اللہ کی ناراضگی والا کوئی کام کرے اور نبی علیہ السلام منع نہ کریں. نبی علیہ السلام کا اس فعل پر خاموش ہو جانا یہ اس بات کی گویا کہ گارنٹی ہے کہ یہ کام صحیح ہے، یہ میرا صحابی ہے جو کام کر رہا ہے یہ صحیح ہے. اس کی ایک مثال جو ہے نا وہ تجارت سے متعلق ہے. آرڈر پر جو چیز بنانا، میں سے عربی میں کہتے ہیں عقد استثناء کہتے ہیں. آرڈر پر آپ گھر بناتے ہیں، آرڈر پر آپ جوتے بنا دیتے ہیں مثال کے طور پر. اب یہ آرڈر پر جوتے بنانا مثال کے طور پر، اب یہ نبی علیہ السلام نے، ان کی اپنی کوئی روایت نہیں ہے، لیکن صحابہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں آرڈر پر چیزیں بنواتے تھے. اس پر فقہا کہتے ہیں کہ چونکہ صحابہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بناتے تھے، نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا، تو ہم یہ کہیں گے کہ گویا کہ آرڈر پر چیز بنانا صحیح ہے، آرڈر پر چیز بنانا صحیح ہے. تو یہ ہے حدیث آسان لفظوں میں کہ نبی علیہ السلام کی بات کو، نبی علیہ السلام کے فعل کو یا نبی علیہ السلام کی حالت کو
صحیح نبی علیہ السلام کی حالت کو جس میں بیان کیا جاتا ہے اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ اب اس میں اگر ہم اضافہ کر دیں نا حدیث رسول یا حدیث نبی، تو یہ معنی پورا ہو جائے گا، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی بات کی، ہم بات کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کے فعل کی یا نبی علیہ السلام کی حالت کی۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے، یہ بات واضح؟ حدیث کے اندر دو اس کے جز ہوتے ہیں، دو اس کے پارٹ ہوتے ہیں، ایک کو عربی کا میں لفظ استعمال کر لیتا ہوں، ایک کو سند کہا جاتا ہے اور ایک کو کہا جاتا ہے متن۔ سر یہ کیا ہے؟ یہ میں بیان کرتا ہوں، یہ حدیث کے پارٹ کے بارے میں۔ چیزیں سند ہے اور ایک ہے متن۔ سند در حقیقت یہ اس چین کو کہا جاتا ہے جو نیریٹرز ہوتے ہیں، جو نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، میں نے حدیث پڑھی ہے، میرے استاد جو ہیں حدیث کے شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو استاد ہیں وہ سید حسین احمد مدنی ہیں، ان کے استاد ہیں رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالی، ان کے استاد ہیں شیخ محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی۔ یہ اوپر سلسلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اوپر نبی علیہ السلام تک پوری یہ چین ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی حدیث ہوتی ہے نا جب بیان کی جائے گی تو وہ حدیث ایسی نہیں ہے کہ وہ آگے پیچھے پتہ ہی نہیں ہے کس نے بیان کیا، بلکہ اس کی پوری چین ہے، ٹھیک ہے۔ اور نیریٹرز کی جو روایت بیان کرتے ہیں، راوی اسے کہتے ہیں، نیریٹرز جو ہوتے ہیں، جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ سند جو کہا جاتا ہے اس چین کو کہا جاتا ہے، اس پوری چین کو سند کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں نے عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث متن کسے کہتے ہیں؟ متن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی جو اصل حدیث ہے، جو نبی علیہ السلام کی بات یا نبی علیہ السلام کا فعل، اس کو متن کہتے ہیں۔ اصل نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اس کو متن کہیں گے۔ لیکن جس نے ہمیں یہ بات بتائی ہے اس کا جب ہم نام لیں گے تو اسے سند کہا جاتا ہے، اس چین کو کیا کہا جاتا ہے؟ سند۔ مشہور ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سند ہے، یہ آپ کی چین ہے نیریٹرز کی، ٹھیک ہے۔ یہ میں کم بیان کر رہا ہوں ورنہ یہ پیچھے ساری جائے گی۔ اور متن کسے کہا جاتا ہے؟ اصل جو بات ہے نبی علیہ السلام کی یا نبی علیہ السلام کا جو فعل ہے اسے متن کہا جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو حدیث کے دو جز ہیں، ایک کو سند اور دوسرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ متن کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں، اصل ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حجیت حدیث، یعنی حدیث کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کا انکار کریں، انکار کر کے آپ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں، آپ اسلام کو کیسے پہچان سکتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر ایک لفظ استعمال کیا، من یطع اللہ والرسول، من یطع اللہ والرسول، اور اسی طرح یہ جو معنی ہے یہ کئی طرح بیان ہوا۔ اس کا معنی یہ کہ یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ اسی طرح ایک جگہ پر آیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کی بات کو مانا، گویا کہ اس نے اللہ کی بات کو مانا۔ یعنی خود اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یعنی رسول کی بات کو ماننا ایسا ہے جس طرح تم میری بات کو مان رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار آیات ہیں جس میں اللہ کی اطاعت کو اور نبی علیہ السلام کی اطاعت کو لازم قرار دیا، یا اللہ کی اطاعت کو نبی علیہ السلام کی اطاعت کے ساتھ لازم کر دیا کہ رسول کی اطاعت کرو گے تو گویا کہ میری اطاعت کر دی۔ جس طرح آتا ہے نا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، تو یعنی میری اطاعت کرو گے تو گویا کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو۔ تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے
نبی علیہ السلام کی اطاعت کا کیا معنی ہے؟ نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرنے کا یا نبی علیہ السلام کو فالو کرنے کا کیا معنی ہے؟ نبی علیہ السلام کی اطاعت کا معنی یہ ہے کہ جو باتیں نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں ان کو ماننا، اور نبی علیہ السلام کی باتوں کو ہی تو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی اطاعت کا معنی کیا ہوگا کہ جو تعلیمات، جو ٹیچنگز نبی علیہ السلام نے دی ہیں ان ٹیچنگز کو اختیار کرنا، تو انہی ٹیچنگز کو ہی تو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کا معنی یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو مان کر ان پر عمل کرنا، نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو مان کر ان پر عمل کرنا۔ خود نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ کل امتی دخل الجنہ الا من ابا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جتنی میری امت ہے وہ ساری کی ساری جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی انکار کرنے والا کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری اطاعت نہیں کی، میری تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، فقد ابا، اس نے انکار کیا۔ تو یہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے خود ایک اور روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں دو باتیں چھوڑ کر، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رکھو گے، ان کے ساتھ چمٹے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک تو اللہ کا قرآن اور دوسرا حدیث، جسے سنت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے خود روایات، کئی روایات ہیں، ابھی تو میں ایک دو بیان کر رہا ہوں ورنہ کئی روایات ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے اس بات کو لازم قرار دیا ہے کہ میری اطاعت کرو گے تو جنت میں جا سکتے ہو، ورنہ میری اطاعت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک اور جو بات ہے وہ یہ کہ دیکھیے، اگر ہمارے لیے قرآن کافی ہوتا، حدیث کی ضرورت نہ ہوتی، تو پھر انبیاء کے سلسلے کو جاری کرنے کا کوئی مقصد تو نہیں ہے۔ قرآن تو کسی طرح بھی آ جاتا اور لوگوں سے کہا جاتا کہ اس قرآن کو پڑھو اور بس ہدایت حاصل کرو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کریم سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مجھے کیا کہا ہے، آپ کو حدیث ماننی پڑے گی۔ قرآن کریم کے اندر عام سی ایک بات ہے، قرآن کریم کے اندر کہیں پہ نہیں آیا کہ زور کے 4 فرض ہیں، قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا کہ مغرب کے 3 فرض ہیں۔ قرآن کریم کے اندر تو کیا بات آئی؟ اقیم الصلاۃ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی مسلمان وہ ہیں جو اقامت صلاۃ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ تو حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے نماز قائم کرنے کا معنی کیا ہے، حدیث میں آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز قائم کرنے کا کیا معنی ہے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا حدیث کے ذریعے سے کہ ظہر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، فجر کے 2 فرض ہیں۔ اگر آپ حدیث کا انکار کریں گے تو آپ پتہ ہی نہیں چلا سکتے کہ نماز کا کیا معنی ہے۔ یہ جتنی تفصیل ہے یہ ساری کی ساری حدیث سے آپ کو پتہ چلی ہے۔ دوسرا اقیم الصلاۃ کے ساتھ دوسرا جو لفظ آتا ہے وہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، ایتاء زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ ادا کرنا۔ کہیں پر قرآن کریم کے اندر نہیں آیا کہ اتنے سونے پر زکوٰۃ ہے، اتنی چاندی پر زکوٰۃ ہے، یہ اتنے پیسے ہوں گے تو زکوٰۃ ہے۔ یہ تو حدیث سے آپ کو پتہ چلا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7.5 تولہ سونا ہے تب زکوٰۃ آ جائے گی۔ مسقال، وہاں پہ نبی علیہ السلام سے 7.5 تولہ نہیں ثابت، وہاں پر مسقال ہے۔ اس کی وضاحت ہمارے یہاں جو ہے کیونکہ مختلف اس کے پیمانے ہوتے رہے ہیں، ہمارے یہاں تولے سے اس کو کیا جاتا ہے، تو تب میں تولہ کہہ رہا ہوں، ورنہ نبی علیہ السلام سے مسقال ثابت ہے۔ تولہ 7.5 تولہ سونا۔ زکوٰۃ پوچھ رہے 1 تولہ کتنی مطلب؟ ہاں وہ یہ نا کہ 2.5%۔ 2.5%۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس جو ہے نا، ہم اسے جو ہے نا کنورٹ کر لیتے ہیں پیسوں میں نا۔ اب 7.5 تولہ سونا مثال کے، میں مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر 15 لاکھ کا بنتا ہے، تو ہر لاکھ میں سے 2,500 روپے آپ نے دینے ہیں۔
100 میں سے ہر لاکھ میں سے 2500، تو 15 لاکھ میں سے 2500 اس کا کتنا نکلے گا؟ اس سے تقریباً 45,000 ہے 35 یا 45 اتنا کچھ 35 یا 45، مطلب ہر لاکھ میں سے آپ 2500 نکالیں، 15 لاکھ میں سے کتنا نکلے گا؟ یا پھر بعد میں دیکھ لیجیے۔ زکوٰۃ کا بھی ہے انشاءاللہ، آگے ہمارا ٹاپک بھی ہے زکوٰۃ میں۔ تو یہ کہ دیکھیں اس کا قمری سال ہم اسے کہتے ہیں، چاند کے حساب سے جب آپ کا سال پورا ہو جائے، مثال کے طور پر یکم رمضان کو آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا آیا، اگلا جب رمضان جب شروع ہوگا تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر ابھی آپ کے پاس ہے تو فوراً زکوٰۃ نہیں آتی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ نے سونا لیا 10 تولہ سونا، لیکن 2 مہینے بعد بیچ دیتے ہیں، آپ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں 1 سال پورا ہوگا تب زکوٰۃ لازم ہوگا۔ جی چاندی 52.5 تولہ، پیسوں پہ اتنے پیسے جو 52.5 تولہ چاندی آپ خرید سکیں، جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں۔ سر اس پہ 2.5 دینا ہوگا مطلب 2.5 ہے فیصد۔ زکوٰۃ 2.5 ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کی جو مقدار میں آپ کے سامنے بھائی ہے تو کہیں پہ بھی قرآن کریم میں نہیں آئی۔ تو اب اگر آپ زکوٰۃ کے حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو حدیث ماننی پڑے گی۔ یہ باتیں ہو گئی کہ حدیث کو اگر آپ نے ماننا ہے تو پھر آپ مسلمان رہ سکتے ہیں، آپ اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اسلام پر عمل نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دیکھیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے براہ راست شاگرد ہیں۔ یہ آپ کا ایک مستقل کورس آؤٹ لائن میں آپ کا ایک مستقل ٹاپک ہے صحابی کیا ہے، اس میں انشاءاللہ میں آپ مستقل اس پہ بات کریں گے۔ پھر صحابہ یعنی ان کا مقام کیا ہے، ان کی ہم کتنی اتباع کریں گے۔ تو صحابہ بس آپ اتنا سمجھیں کہ اہل سنت والجماعت یعنی مسلمانوں میں جو خالص مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت کسی فرقے کو نہیں کہا جاتا، بعض لوگ اپنے نام کے ساتھ لکھ دیتے ہیں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے ہر اس کو جو قرآن کو بھی مانے، حدیث کو بھی مانے اور صحابہ کو بھی مانے، یہ کہا جاتا ہے اہل سنت والجماعت۔ یہ اصل نکلا ہے، ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سارے لوگ جب مختلف فرقے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں جائیں گے، تو نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جنت میں کون جائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ جنت میں جائے گا جو ان تعلیمات پر عمل کرے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ جو میرے پر تو ایمان رکھتا ہے لیکن صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ پھر اس کا معاملہ پھر خراب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو صحابہ نبی علیہ السلام کے براہ راست شاگرد ہیں۔ صحابہ نے نبی علیہ السلام سے 2 چیزیں نبی علیہ السلام کی مانی ہیں، ایک تو یہ مانا کہ یہ نبی ہیں جو معصوم ہیں، دوسرا صحابہ نبی علیہ السلام کو مطاع کل سمجھتے تھے۔ مطاع کل کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اگر صحابہ کو یہ کہا کہ یہ کام کرو تو صحابہ نے آگے سے کبھی یہ نہیں کہا۔ آپ پورا ذخیرہ حدیث آپ اٹھا کر دیکھیں، کہیں پر یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے کہا ہے تب ہم مانتے ہیں، اگر آپ کا حکم ہے ہم نہیں مانتے، کہیں پر نہیں ہے۔ اگر صحابہ کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ کام کرو تو وہ نبی علیہ السلام کی بات کو مانتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کا حکم ہم پر ماننا لازم ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی بات کو بھی ماننا ہم پر لازم ہے۔ صحابہ یہ سمجھتے تھے، اس وجہ سے صحابہ کو جو بھی حکم نبی علیہ السلام نے دیا صحابہ اس پر عمل کرتے تھے۔ اب نبی علیہ السلام کی بات کو ماننا، تو نبی علیہ السلام کی بات حدیث ہی تو ہے، نبی علیہ السلام کی جو بات ہے اسے کیا کہیں گے؟ وہ حدیث ہی تو ہے۔ تو گویا کہ صحابہ حدیث کو پورے طور پر مانتے تھے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب دیکھیں، ساری بات کرنے سے اسی بات کو آگے چلاتے ہیں۔ ایک فتنہ ہے جسے کہا جاتا ہے منکر حدیث۔ منکر حدیث وہ لوگ ہیں جو حدیث کو نہیں مانتے۔ اب ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو اصحاب قرآن کہتے ہیں، ہم قرآن والے ہیں۔ تو ان کو تو آپ یہی 2-4 باتیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ قرآن کو کیسے مان سکتے ہیں، آپ اقامت صلاۃ کا کیا معنی ہے، ایتاء زکوٰۃ کا کیا معنی ہے۔ صحیح ہے، اگر صرف عربیت
یعنی عربی لینگویج یہ کافی ہوتی ہے قرآن سمجھنے کے لیے، تو صحابہ سے بڑھ کر کون عربی کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے؟ لیکن وہ بھی قرآن سمجھنے کے لیے نبی علیہ السلام سے پوچھتے تھے، نبی علیہ السلام سے پوچھتے تھے. تو صرف عربی آنا یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو یہ تو بالکل غلط ہے. تاریخ کے اندر سب سے پہلے کس نے حدیث کا انکار کیا؟ تو اس میں مختلف باتیں. خوارج ایک فرقہ تھا، خوارج یہ خارجی بہت سخت لوگ تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خلاف تھے، یعنی یہ صحابہ کو بھی کافر کہا کرتے تھے. تو یہ خارجی پہلا فرقہ ہے جس نے صحابہ کی تکفیر کی، صحابہ کو کافر قرار دیا، اور اس کے بعد پھر ان صحابہ سے جو احادیث ثابت تھی ان کا بھی انکار کیا. ہمارے ہندوستان کے اندر تاریخی اعتبار سے سر سید احمد خان یہ وہ شخصیت ہے جس نے سب سے پہلے حدیث کا انکار کیا ہے. غلام احمد پرویز جو پرویزی فرقہ ہے، یہ تو آپ اگر خود بھی تھوڑا سرچ کر لیجئے گا. سر سید احمد خان میں نے آپ سے پی ایس ٹی میں بات کی ہوئی ہے کہ ان کے مختلف حصے ہیں کیریکٹر کے. مذہبی اعتبار سے آپ ان پر اعتماد نہیں کر سکتے، ان کے جو عقائد اور انتہائی گمراہ کن ہیں. تو ایک اس میں یہ بھی تھا کہ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث صحیح نہیں ہے. پھر اس کے بعد غلام احمد پرویز ہے. اب یہ جو پرویزی فرقہ ہے تو یہ پرویزی فرقہ در حقیقت منکر حدیث ہے. منکر حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے. حدیث کو نہ ماننے کی وہ کئی وجوہات بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حدیث یعنی یہ صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ تو نبی علیہ السلام کے 200 سال بعد لکھی گئی ہے، نبی علیہ السلام کے 200 سال بعد لکھی گئی ہے، ہم حدیث کو نہیں مانتے. ہم ان سے کئی باتیں کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ جس واسطے سے ہمیں قرآن ملا ہے، صحیح ہے، آپ کو اور مجھے، ہمارے سامنے تو قرآن نازل نہیں ہوا نا. ہم کہتے ہیں کہ قرآن نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، پھر یہ صحابہ کے واسطے سے تابعین، پھر تابعین سے تبع تابعین، پھر اس طرح چلتا چلتا ہم تک پہنچا ہے. اسی طرح احادیث نبی علیہ السلام کی تھی، لیکن صحابہ نے ان احادیث کو سنبھالا، محفوظ رکھا اور پھر آگے اپنے شاگردوں کو دیا. ان کے شاگردوں سے ہم تک یہ حدیثیں پہنچی ہیں. اگر آپ حدیث کا انکار کرتے ہو پھر قرآن کو آپ کیسے مانتے ہو؟ قرآن بھی اسی واسطے سے آئے جس واسطے سے حدیث آئی ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ حدیث 200 سال بعد لکھی گئی ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے 3 باتیں ہیں. ہم سب سے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی علیہ السلام آئے صحابہ میں، عربوں میں آئے، تو حدیث کو جو محفوظ رکھا گیا ہے، اس کو جو سنبھالا گیا وہ 3 طرح. ایک تو یاد اپنی میموری کے ذریعے سے، دوسرا عمل کے ذریعے سے، اور تیسرے نمبر پر ہے لکھ کر. میں نے آپ سے حفاظت قرآن میں بھی ایک بات کہی تھی کہ عربوں کی جو میموری ہے وہ بہت زبردست تھی، اور سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 200 یا 250 سال پہلے اللہ رب العزت نے عربوں کو یہ نعمت دی تھی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے صحابی ہیں، وہ عمرو ابن امیہ غالباً ایک شاعر ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اشعار، اس کا ایک قصیدہ میں نے، اس کی غزل میں نے سنی، ایک بار سننے کے بعد مجھے وہ پورے طور پر یاد ہوگی. آپ کو پتہ ہے اس غزل کے اندر کتنے شعر تھے؟ 80 اشعار تھے. 80 اشعار اب آپ کے سامنے پڑھے جائیں اور آپ کو 100% یاد ہو جائیں تو یہ آپ کی اور یہ ایک عام معمول تھا، یہ کوئی خاص بات نہیں تھی کہ حضرت ابن عباس کو اس طرح تھا، عام بات تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مروان ابن الحکم، بنو امیہ کا دور تھا، تو مروان ابن حکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ مجھے روایات حدیثیں سنائیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی حدیثیں سنائی. ٹھیک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. مروان ابن حکم نے کیا کیا؟ مروان ابن حکم نے یہ کیا ہوا تھا کہ اس نے چھپ کر ایک بندے کو بٹھایا ہوا تھا. اس کا کام یہ تھا کہ ابو ہریرہ جو روایت، جو حدیث سنائے، اس حدیث کو اپنے پاس لکھو، اس حدیث کو اپنے پاس لکھو،
اور ترتیب سے لکھو کہ پہلے نمبر پر یہ حدیث سنائی، دوسرے نمبر پر یہ حدیث سنائی، تیسرے نمبر پر یہ حدیث سنائی. اس طرح سے یہ ساری حدیثیں اپنے پاس لکھ لو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات ثابت ہیں وہ 5000، آپ سمجھیں کہ 5500 کے لگ بھگ حدیثیں انہیں یاد تھیں. 5500 کے قریب انہیں حدیثیں یاد تھیں. یہاں پر انہوں نے 100 سنائی یا 200 سنائی، اتنی حدیثیں انہوں نے سنائی. ابو ہریرہ چلے گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ اس طرح سے مروان ابن حکم نے کسی کو بٹھایا ہوا ہے. 1 سال گزرا. 1 سال کے بعد پھر مروان ابن حکم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. ان سے کیا کہتے ہیں؟ ان سے کہتے ہیں کہ پچھلے سال جو حدیثیں آپ نے مجھے سنائی تھیں وہی حدیثیں مجھے دوبارہ سنائیں، اور اسی ترتیب سے سنائیں جس ترتیب سے آپ نے سنائی تھی. پہلے نمبر پر جو حدیث سنائی تھی وہ آج پھر سنائیں پہلے نمبر پر ہی. اب یہ تو قرآن ہے نا، قرآن میں تو ایک ترتیب ہے نا آیات کی، حدیث کے اندر تو ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میرا دوبارہ امتحان لیا جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور انہوں نے احادیث سنائی. جو حدیث 1 سال پہلے نمبر پر سنائی تھی آج بھی وہی حدیث سنائی، اور جس طرح سنائی تھی ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں. جتنی حدیثیں پہلے 1 سال پہلے سنائی تھی اتنی حدیثیں 1 سال بعد اسی ترتیب سے سنائی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عربوں کا حافظہ کتنا قوی تھا. یعنی وہ جو بات سنتے تھے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا، حدیث کو قرآن کو محفوظ رکھنا تھا. عربوں کو اور خصوصی طور پر صحابہ کو اللہ رب العزت نے یہ ایک شرف عطا کیا تھا. تو سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو حدیث کی حفاظت پر شک ہے تو یہ شک صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کو بھی اسی طرح محفوظ رکھا گیا، حدیث کو بھی اسی طرح محفوظ رکھا گیا. عربوں کے یہاں یعنی کوئی چیز لکھ کر محفوظ کرنا یہ برا سمجھا جاتا تھا. یہ کہا جائے نا کہ یہ چیز مجھے یاد نہیں ہے لیکن میرے پاس لکھی ہوئی ہے، تو یہ ان کی گویا کہ توہین ہوتی تھی. دوسرے نمبر پر تعامل میں نے لفظ استعمال کیا عمل کے ذریعے. دیکھیں صحابہ کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کوئی بھی بات دیکھی ہے نبی علیہ السلام کی، اس کو اپنے عمل میں لایا ہے. اب دیکھیں ایک انسان کوئی بات سن کر اس پر عمل شروع کر دے تو عمل کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے، وہ بات یاد رہتی ہے نا، وہ بات یاد رہتی ہے. تو صحابہ نے احادیث پر عمل کیا ہے، صحابہ نے احادیث پر عمل کیا ہے. جب انہوں نے عمل کیا تو عمل کے ذریعے سے بھی احادیث کو انہوں نے محفوظ رکھا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے جا رہے ہیں، سواری سے اترے اور ایک جگہ پر جا کے بیٹھ گئے. ایسے بیٹھے جس طرح قضاء حاجت کی جاتی ہے، قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ویسے ہی بیٹھے، بیٹھ کر آگے اور اپنی سواری پر سوار ہو گئے. صحابہ نے جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کوئی قضاء پیشاب وغیرہ بھی نہیں کیا تو آپ بیٹھے اس طرح. تو انہوں نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اسی راستے پر سفر کر رہا تھا، تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنی سواری سے اترے تھے اور اس جگہ پر انہوں نے قضاء حاجت کی تھی. تو یعنی صحابہ اتنا زیادہ نبی علیہ السلام کے اعمال کو سنبھالنے والے تھے. ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، جگہ بالکل خالی ہے لیکن پھر بھی اس طرح گزر رہے ہیں جس طرح سامنے سے کوئی چیز آ رہی ہے. صحابی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں جب نبی علیہ السلام سے اس راستے پر سے گزرا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ، تو یہاں پر درخت کی ایک شاخ تھی جو ابھی کسی نے کاٹ دی ہے، لیکن نبی علیہ السلام یہاں سے جھک کر گزرے تھے، تو میں نبی علیہ السلام کی اتباع میں یہاں سے جھکا ہوں حالانکہ سامنے کوئی چیز نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ نے عمل کے اعتبار سے حدیث کو اتنا زیادہ کہ نبی علیہ السلام کے ایک عمل جو انہوں نے دیکھا ہے اس کو سنبھال کے رکھا. نبی علیہ السلام کا کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے کیا ہو اور وہ حدیث میں محفوظ نہ رکھا ہو. اسی وجہ سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنے مشرکین کے مجمع میں ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ میں قیصر و کسریٰ یعنی جو روم کے اس وقت کے جو بادشاہ ہیں میں ان کے درباروں میں بھی گیا ہوں، لیکن جو محبت محمد کے ساتھی اس سے کرتے ہیں، جتنا احترام محمد کے ساتھی اس کا کرتے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کا اتنا احترام نہیں دیکھا. پھر اس نے آگے مثال دی. انہوں نے کہا کہ اگر وہ محمد وضو کرتے ہیں تو صحابہ اپنے ہاتھ
اس پانی پر لے کر جاتے ہیں جو نبی علیہ السلام کے جسم سے گرتا ہے، اور اس پانی کو لے کر وہ اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اتنا احترام میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کو، نبی علیہ السلام کے ایک ایک عمل کو سنبھالا ہے، اسے یاد رکھا ہے اور امت تک پہنچایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث کو یاد رکھنے کا ایک تو کام میموری کے ذریعے سے، دوسرا تھا عمل کے ذریعے، تیسرا لکھ کر۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ 200 سال بعد احادیث لکھی گئی، غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک مجموعہ تھا، ان کی گویا کہ ایک کتاب تھی جس میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی احادیث کو لکھا ہوا تھا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مجموعہ تھا حدیث کا، کتاب تھی حدیث کی، جسے صادقہ کہا جاتا تھا، اس کا نام تھا باقاعدہ۔ اس کے اندر انہوں نے نبی علیہ السلام کی احادیث کو جمع کیا ہوا تھا۔ اس طرح اور بہت سارے صحابہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک مجموعہ ہے جس کے اندر انہوں نے احادیث کو لکھا ہوا تھا۔ تو یہ کہنا کہ احادیث کو 200 سال بعد لکھا گیا، غلط ہے۔ صحابہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی احادیث کو لکھا کرتے تھے، البتہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر احادیث کو لکھنے کا یا جمع کرنے کا اتنا زیادہ رواج نہیں تھا جتنا رواج بعد میں ہوا ہے، جتنا رواج بعد میں ہوا۔ ایک میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تو اصحاب صفہ میں سے تھے، ان کے بعد کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، تو فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اپنے گھروں کو چلے جایا کرتے تھے اور میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہوتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے بہت زیادہ کیونکہ سب سے زیادہ احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تو کثرت روایت کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ صحابہ تو اپنے اپنے کوئی تجارت میں لگ جاتا تھا، کوئی کس کام میں، لیکن میں تو صرف ایک طالب علم تھا، میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھتا تھا اور احادیث کو سنتا تھا۔ پھر انہوں نے آگے بتایا کہ میں صرف سنتا تھا، لکھتا نہیں تھا، میں سنتا تھا، لکھتا نہیں تھا، دوسرے صحابہ لکھتے بھی تھے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ صحابہ لکھا کرتے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے نہیں تھے، وہ صرف یاد کرنے پر اکتفا کرتے تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی احادیث کو لکھا ہے۔ عمرو ابن منبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک مجموعہ ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب نکالی اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ احادیث ہیں جو میں نے نبی علیہ السلام سے سنی ہیں۔ تو مطلب یہ کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں احادیث لکھی ہیں۔ البتہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں 96 یا 98 ہجری کی، 98 ہجری کی۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوری اسلامی سلطنت کے اندر یہ اعلان کروایا کہ احادیث کو محفوظ کرو، اور جس کو جو حدیث یاد ہے اسے لکھ کر میری طرف بھیجو۔ لہٰذا گورنر جتنے بھی تھے، انہوں نے جتنے صحابہ اس وقت موجود تھے ان سے احادیث لیں اور لکھ کر جتنی حدیثیں تھیں وہ لکھ کر عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجی۔ وہاں پر ایک عظیم ہستی ہے شہاب زہری رحمہ اللہ تعالیٰ۔ آپ بخاری شریف پڑھیں تو عن الزہری آتا ہے، عن الزہری، تو عن الزہری سے مراد شہاب زہری رحمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے شہاب زہری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ کام، ان کی ذمہ داری لگائی کہ یہ جتنی احادیث میرے پاس آئی ہیں ان احادیث سب کو ایک جگہ پر جمع کر لو، ایک کتاب کے اندر جمع کر لو۔ پھر انہوں نے ان ساری احادیث کو جو مختلف صحابہ سے مختلف شہروں سے، کیونکہ صحابہ ایک جگہ پر تو نہیں تھے، وہ تو مختلف شہروں میں پھیل گئے تھے، تو مختلف شہروں سے جو صحابہ نے احادیث بھیجی ان احادیث کو ایک جگہ پر جمع کر کے ایک کتاب کی صورت دے دی۔ یہ کس کے زمانے میں ہوئے؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اور یہ جو کتاب تیار ہوئی ہے یہ فرسٹ سینچری کے اندر ہوئی ہے، پورا 100 سال 100ویں ہجری کے اندر یہ کتاب جمع ہو گئی۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب اس زمانے کے اندر عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے یعنی زیادہ کوشش کی کہ احادیث کو زیادہ سے زیادہ لکھا جائے،
اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ صحابہ فوت ہو رہے تھے، اس دنیا سے جا رہے تھے، تو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں یہی تھا کہ احادیث کو صحابہ سے سن کر زیادہ سے زیادہ لکھ کر محفوظ رکھا جائے، تاکہ بعد والے لوگوں تک یہ احادیث صرف قلباً نہ پہنچے بلکہ لکھی ہوئی بھی پہنچ جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے کام کیا ہے۔ باقی پھر بعد میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ آئے، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ آئے، ان حضرات نے پھر احادیث کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا اور پھر احادیث کو صحیح احادیث کو جھوٹی احادیث سے الگ کرنے کا کام کیا ہے۔ یہ جو میں نے بات کی صحیح اور جھوٹی، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کہا جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، یہ کہا جاتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ کہا جاتا ہے یہ حدیث جھوٹی ہے، صحیح ہے۔ تو صحیح حدیث کا معنی تو یہ ہے کہ اس کو روایت کرنے والا جو اس کے نیریٹرز ہیں وہ ثقہ ہیں۔ ثقہ کا معنی یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، مسلمان ہیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اسی طرح وہ جو ذریعہ معاش ہے، ان کا جو روزگار ہے وہ حلال ہے، حرام نہیں کماتے، اس چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اگر کوئی روایت کرنے والا ایسا ہے، عقائد کے اعتبار سے صحیح ہے، نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ہے، حلال کمانے والا ہے، اسی طرح وہ بھولتا نہیں ہے، اگر اس طرح کا کوئی راوی کسی حدیث کو نقل کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے صحیح ہے۔ ایک ہے ضعیف۔ ضعیف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو روایت کرنے والا ہے اس کے اندر کچھ کمی ہے، اس کے اندر کچھ کمی ہے کسی درجے میں بھی، تو اس کی جو حدیث ہوتی ہے اسے ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ ایک ہے جھوٹی حدیث، اسے عربی کے اندر کہا جاتا ہے موضوع حدیث، اردو میں سمجھا رہا ہوں کہ جھوٹی کا معنی یہ ہے کہ یعنی یہ حدیث کسی طرح بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ کسی نے اپنی طرف سے گڑھ کے یہ مشہور کر دیا کہ یہ حدیث نبی علیہ السلام کی ہے۔ ایک میں آپ کو مشہور واقعہ بیان کر دیتا ہوں، والدین کے حقوق کو جب بیان کرتے ہیں، اکثر آپ نے سنا ہوگا بعض خطباء یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی ان کی روح نہیں نکل رہی تھی، تو پتہ چلا کہ وہ اپنی والدہ کے نافرمان تھے، پھر والدہ سے کہا گیا تو پھر جب انہوں نے معاف کیا تو تب ان کی روح نکلی۔ تو یہ جھوٹا واقعہ ہے، یہ جھوٹا واقعہ ہے۔ کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں کہ وہ اپنے والدین کے نافرمان تھے۔ صحابہ کیونکہ والدین کی نافرمانی یہ گناہ کبیرہ ہے، ایک صحابی کیسے اس طرح کا کام کر سکتا ہے؟ پھر یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ بھی جھوٹا ہے، یعنی جن لوگوں سے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ ایک فن ہے، اسے کہا جاتا ہے اسماء الرجال۔ اسماء الرجال کا معنی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے اندر 5.5 لاکھ لوگ ہیں، نیریٹرز ہیں، ان کے حالات کو ذکر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص حدیث کو ذکر کرتا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، اس کا قبیلہ کون سا ہے، کون سی قوم سے اس کا تعلق ہے، اس کا ذریعہ معاش کیا ہے، پیسہ کہاں سے آتا تھا، اسی طرح سے اس کے اساتذہ کون ہیں، اسی طرح سے اس کے شاگرد کون ہیں، اسی طرح سے دوسرے جو حدیث نقل کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، اسی طرح سے اس کی میموری کیسی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہر ایک راوی سے متعلق محفوظ ہیں۔ کتنے راوی ہیں؟ 5.5 لاکھ۔ اس کو کہا جاتا ہے اسماء الرجال کا فن۔ محدثین نے ان راویوں کے حالات کو جمع کیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے کسی روایت کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ روایت صحیح ہے یا غلط، تو جو ذکر کرنے والے آپ ان کو دیکھو گے۔ مثال کے طور پر ایک راوی آتا ہے عروہ، اب عروہ کو آپ اس کتاب کے اندر جا کے دیکھیں گے، الاصابہ ایک کتاب ہے مثال کے طور پر، الاصابہ آپ کھولیں گے، آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ یہ جو عروہ ہے، عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ تعالی، عروہ ابن زبیر یہ کیسا آدمی تھا، آپ کو وہاں پر مل جائے گا کہ یہ آدمی صحیح تھا۔ پھر آپ کہیں گے کہ ہاں یہ جو روایت عروہ ذکر کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، کیونکہ عروہ صحیح آدمی ہے۔ ہاں عروہ کے بعد جو اگلا بندہ ہے اس کو بھی چیک کریں گے، اس سے اگلے بندے کو بھی۔ عروہ خود تو ٹھیک ہیں لیکن ان سے جو روایت نقل کرنے والا وہ صحیح نہیں ہے، تب بھی یہ روایت ساکت۔
قابل اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ عروہ خود تو قابل اعتماد ہے لیکن عروہ سے جو ذکر کرنے والا ہے وہ جھوٹا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے اسماء الرجال کا فن. اس کے اندر محدثین نے 5.5 لاکھ لوگوں کے حالات کو جمع کیا. ان کی بایوگرافی آپ کہہ دیں مختصر سی انہوں نے جمع کی ہوئی ہے. اس وجہ سے حدیث آپ یہ اگر سمجھنا چاہیں کہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے تو آپ کو اس کی چین کی طرف جانا پڑتا ہے, اس کی سند کی طرف جانا پڑتا ہے. ابھی میں بات کر رہا تھا ساتھیوں سے کہ تاریخ اور حدیث بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے, لیکن عام جو تاریخ ہے اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ علماء نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کوئی واقعہ آپ کے پاس آ جاتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ تاریخ کی کتاب میں تو ہے, تاریخ طبری میں ہے, تو آپ اس واقعے کو دیکھیں تو صحیح, صرف تاریخ طبری میں ہونا یہ کافی نہیں ہے. آپ اس واقعے کو جنہوں نے نقل کیا ہے آپ وہ دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں. آپ جب ان کی گہرائی میں جاتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی رافضی ہے, کوئی شیعہ ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہے. آپ اس واقعے کو لے ہی نہیں سکتے, آپ اس کو رد کر دیں گے. اب عام لوگ کیا کرتے ہیں اس واقعے کو کہ وہ تاریخ طبری کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے, تو تاریخ طبری کے اندر جتنی باتیں ذکر کی گئی ہیں وہ صحیح تو نہیں ہے. مورخین نے یہ کیا کہ جتنا کچھ ثابت اور سنایا تھا سب کچھ جمع کر دیا, لیکن انہوں نے ساتھ میں چین اور سند ذکر کی ہوئی ہے. سند اسی وجہ سے ذکر کی کہ بعد والے لوگ خود دیکھ لیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو جو حدیث کو محفوظ کیا گیا ہے وہ میموری کے ذریعے سے بھی کیا گیا, عمل کے ذریعے سے بھی کیا گیا اور لکھ کر بھی کیا گیا. تو احادیث ہم تک جو پہنچی ہیں وہ پورے یعنی محفوظ طریقے سے پہنچی ہیں. اس وجہ سے ہم قرآن پر بھی یقین رکھتے ہیں, حدیث پر بھی یقین رکھتے ہیں. ہاں حدیث کا درجہ مختلف ہوتا ہے, ہر حدیث ایسی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو. کوئی حدیث صحیح ہونے میں, جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحیح بخاری آپ کہتے ہیں, اب احادیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں صحیح بخاری کو سب سے اوپر کا درجہ حاصل ہے اتھینٹک ہونے میں. لیکن ایک جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح حدیث صرف صحیح بخاری کے اندر ہے. ایسا نہیں ہے, مسلم کے اندر بھی صحیح حدیث آپ کو مل سکتی ہے, ترمذی کے اندر بھی آپ کو صحیح حدیث مل سکتی ہے, سنن نسائی کے اندر بھی آپ کو صحیح حدیث, اگرچہ کہ اس کی ساری حدیثیں صحیح نہ ہوں, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس کی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں. کوئی حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے, بہت ساری ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام میں نے لیا تو یہ ان کی پیدائش ہے 194 ہجری کی, 194 ہجری کے اندر پیدا ہوئے, بخارا میں پیدا ہوئے. اب آج کل کا جو یہ تاجکستان ہے, ازبکستان یا تاجکستان اس میں سے, اور ان کی وفات جو ہے 256 کی ہے, اور ان کی وفات سمرقند و بخارا آپ نے سنا ہوگا. تو یہ رشیا کا حصہ تھا, ابھی الگ اسٹیٹ بن گئی ہے, ازبکستان یا تاجکستان ان میں سے. جی ہاں, تو ان میں سے کسی ایک میں دیکھ لیجئے گا. یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقبرہ بھی ہے. انہوں نے یعنی حدیث ان کے بارے میں یعنی ایک مشہور ہے واقعہ کہ بچپن میں ان کی بینائی چلی گئی تھی, یہ دیکھ نہیں سکتے تھے. تو پھر ان کی والدہ نے کافی دعائیں کی اللہ پاک سے, تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے اور انہوں نے بشارت دی کہ یہ جو تمہارا بیٹا ہے اس کو اللہ رب العزت دوبارہ روشنی دے دیں گے, یہ دوبارہ دیکھ سکے گا. پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی روشنی بحال کی کہ وہ دیکھ سکے. تو پھر انہوں نے 16 سال لگا کے صحیح بخاری کو لکھا ہے. صحیح بخاری کا اصل جو نام ہے الجامع الصحیح ہے, اس کا اپنا نام صحیح بخاری نہیں ہے, اس کا اپنا جو نام ہے وہ کیا ہے, الجامع الصحیح. صحیح بخاری کے نام سے بس یہ مشہور ہو گئی. تو 16 سال لگا کے انہوں نے اس مجموعے کو جمع کیا, اور یعنی کہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری, قرآن کے بعد جو اتھینٹک کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے. قرآن کے بعد جو اتھینٹک کتاب ہے وہ کیا ہے, بخاری شریف. ایک اور ان کا خواب, ان کا اپنا ہی خواب ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی علیہ السلام کو پنکھا جو ہوتا تھا پہلے بادشاہوں کو اس طرح جلتے تھے, تو کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور
ان کو میں پنکھا جل رہا ہوں، اور مکھیاں جو آ رہی ہیں ان کے چہرے اقدس پر تو ان مکھیوں کو اڑا رہا ہوں۔ تو اس وقت کے علماء نے یہ تعبیر اس کی دی تھی کہ آپ صحیح احادیث